میرے بھائیوں، دنیا والوں کے بیٹے باپ کی دولتیں سنبھالتے رہے، خزانے سنبھالتے رہے، جائیدادیں سنبھالتے رہے، گاڑیاں سنبھالتے رہے، سواریاں سنبھالتے رہے، اقتدار کی کرسیاں سنبھالتے رہے، مگر ایک اسماعیل تھا جس نے دولت نہیں بلکہ اپنے باپ کی اطاعت سنبھالی، باپ کی فرما برداری سنبھالی۔ دنیا کے بیٹے اپنے باپ سے کہتے ہیں ہمارے لیے کیا چھوڑ کر گئے ہو؟ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، پیار کرتا ہے نا، پھر اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اس کی آنسوں کو دعا بنا دیتا ہے، اس کی تکلیفوں کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ جب ایک مریض آپریشن تھیٹر کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اب اس کے جسم پر چھری چلے گی ہی چلے گی، گوشت کٹے گا، خون نکلے گا، تکلیف ہوگی ہی ہوگی، مگر پھر بھی وہ بھاگتا نہیں ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ بھاگتا نہیں، چیختا نہیں، دروازہ توڑ کر واپس نہیں جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ یقین زندہ ہوتا ہے کہ یہ چھری مجھے مارنے کے لیے نہیں، بچانے کے لیے چلے گی۔ یہی راز قربانی ہے میرے محترم بھائیو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ملا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرو تو یہ کوئی عام آزمائش نہیں تھی، یہ دل پر چلنے والی وہ چھری تھی جس نے محبت کے اندر چھپی اطاعت کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنا تھا، دنیا والوں کو بتانا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی کتنی اطاعت کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے میرے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز میری راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی تو دل پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، کیونکہ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم ہرگز نیکی کے مقام کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، تب تک تم نیکی کا مزہ نہیں لے سکتے، نیکی پا ہی نہیں سکتے۔ اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے نا، پھر اس سے اس کی پسندیدہ چیز کا امتحان بھی لیتا ہے۔ کس سے لیتا ہے؟ جس سے اللہ تعالیٰ خود محبت کرتا ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو جلدی سے اٹھے اور 100 حلال جانور اللہ کے نام قربان کر دیا، جس میں اونٹ بھی تھے، دمبے بھی تھے، بکریاں بھی تھی۔ ان تمام جانوروں کا گوشت بنا کر غریبوں میں تقسیم کر دیا، مسکینوں کو کھلا دیا، فقیروں میں بانٹ دیا، کیونکہ اللہ والے جب دیتے ہیں نا پھر حساب نہیں کرتے۔ سارا دن غریبوں میں گوشت تقسیم ہوتا رہا، سارا دن غریبوں میں تقسیم کاری میں گزر گیا، ہر طرف گوشت تقسیم ہو رہا تھا، دعائیں مل رہی تھیں، محتاجوں کے چہروں پر خوشیاں آ رہی تھیں، مگر رات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سو گئے۔ دوسری رات پھر وہی خواب آیا، اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز میری راہ میں قربان کرو۔ اس بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پریشانی اور بڑھ گئی تھی۔ صبح ہوئی تو آپ فوراً اٹھے اور 1000 جانور اللہ کے نام قربان کر دی۔ اونٹوں کی قطاریں، دمبوں کے ریوڑ، گوشت پکا پکا کر غریبوں کو کھلایا، غریبوں میں تقسیم کیا، مسافروں کو دیا، یتیموں کے گھروں تک گوشت پہنچایا۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگ ایک روٹی دے کر احسان جتاتے ہیں۔ ارد گرد معاشرے کے اندر، گلی محلے کے اندر، دوستوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایک روٹی دے کر احسان جتاتے ہیں، اور کچھ اللہ والے ہزاروں جانور قربان کر کے بھی خاموش رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں توفیق دی اتنی بڑی خیرات کرنے کی، غریبوں کی مدد کرنے کی، غریبوں میں کھانا تقسیم کرنے کی تو نے ہمیں توفیق دی، تیرا بہت بہت شکریہ۔ مگر رات آئی تو پھر وہی خواب آیا، تیسری رات بھی وہی خواب آیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ جانور نہیں مانگ رہا، اللہ کچھ اور مانگ رہا ہے۔ اللہ کی ذات جانور نہیں چاہتی، اللہ کی ذات مجھ سے کوئی اور چیز چاہتی ہے۔
جناب ابراہیم علیہ السلام دیر تک خاموش بیٹھے رہے، سوچتے رہے، پھر اچانک ان کے دل میں ایک نام آیا اور وہ نام اسماعیل علیہ السلام کا تھا، کیونکہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ وہ بیٹا جو بڑھاپے میں ملا تھا، وہ بیٹا جس کے لیے برسوں دعائیں مانگی گئی تھیں، وہ بیٹا جسے دیکھ کر دل کو سکون ملتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا اور کہا اگر میرا رب میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے تو ابراہیم بھی اپنے بیٹے کو اللہ کے نام قربان کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اگر میرا رب میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے نا تو ابراہیم بھی اپنے بیٹے کو اللہ کے نام قربان کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ میرے بھائیو، دنیا والے اللہ سے نعمتیں لیتے ہیں، جو دنیا والے ہوتے ہیں جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے نعمتیں لیتے ہیں، مگر اللہ والے نعمتیں بھی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتیں اللہ کے حوالے ہی کر دیتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے تو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا والے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دے دے، ہمیں دے دے، مگر اللہ والے کہتے ہیں یا اللہ تو چاہے تو ہم سے لے بھی سکتا ہے، دیا تو نے بہت کچھ ہے، تو چاہے تو ہم سے لے بھی لے، ہم دینے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ دنیا والے نعمت ملنے پر خوش ہوتے ہیں، مگر اللہ والے نعمت قربان ہونے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لکھ لکھ شکر گزاری کرتے ہیں۔ آگے سنو کیا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، یعنی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے پاس آیا۔ اسماعیل علیہ السلام ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ تیرے باپ نے خواب دیکھا ہے اور بار بار دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ قربان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تیرے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں، جس طرح دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے، جس طرح جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، میں بھی تجھے اسی طرح ذبح کر رہا ہوں۔ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اب ذرا اسماعیل علیہ السلام کا جواب بھی سنو، ایسا جواب جس نے قیامت تک کے بیٹوں کو شرما دیا۔ آج کل کے یہ جو نافرمان بیٹے ہیں نا، سب کو شرما کر رکھ دیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزاریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دنیا والوں کے بیٹے اپنے باپ کی جائیداد سنبھالتے رہے، خزانے سنبھالتے رہے، سواریاں سنبھالتے رہے، مگر ایک اسماعیل ہی تھا جس نے اپنے باپ کی اطاعت سنبھالی تھی۔ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر کے اندر آئے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اور میرا اسماعیل ہم دونوں ایک دعوت پر جا رہے ہیں، شام تک واپس آ جائیں گے۔ اے حاجرہ ہم کہیں جا رہے ہیں، دعوت پر جا رہے ہیں، شام تک واپس آ جائیں گے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو محبت سے تیار کیا ہوگا، چہرہ چوما ہوگا، بال سنوارے ہوں گے اور کہا ہوگا میرے لال جلدی واپس آ جانا کیونکہ تیرے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی سے چھری اٹھائی، رسی لی اور باپ بیٹا دونوں گھر سے نکل پڑے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مبارک مقام مینا کی وادی تھی، راستہ خاموش تھا، پہاڑ خاموش تھے، مگر ایک باپ کے دل کے اندر قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھتے، کبھی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھتے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر بھی دیکھو، نہ خوف، نہ سوال، نہ انکار۔ شاید وہ دل میں یہی سوچ رہے تھے کہ اگر میری ایک جان اللہ کی راہ میں چلی جائے تو اس سے بڑی کامیابی بھلا اور کون سی ہو سکتی ہے۔ اب ایک طرف بوڑھا باپ کھڑا ہے، دوسری طرف ننھا سا بیٹا کھڑا ہے، اور درمیان میں اللہ کا حکم کھڑا ہے، اور جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں محبتوں کو بھی سر جھکانا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم جو آ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو کہہ سکتے تھے یا اللہ ساری زندگی اولاد نہیں دی، اب اگر بڑھاپے میں دے بھی دی ہے تو پھر اسے ذبح کرنے کا حکم کیوں دے دیا؟ یاد رہے اللہ والوں کے دلوں میں سوال کم اور یقین زیادہ ہوتا ہے۔
سوال کم ہوتے ہیں، یقین زیادہ بھی ہوتا ہے اور پختہ بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بوڑھا باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو لے کر میدان کی طرف چل پڑا، اور حیرت تو یہ تھی کہ بیٹا بھی خاموش ہو کر ساتھ میں چل پڑا۔ آج کا کوئی بیٹا ہوتا تو باپ کا ہاتھ جھٹک کر کہتا، ابو محبتیں قربان نہیں کی جاتی۔ آج کا نوجوان ہوتا تو کہہ دیتا، محبتیں قربان نہیں کی جاتی، محبتیں بچائی جاتی ہیں۔ میری ابھی عمر ہی کیا ہے، میرے ابھی خواب باقی ہیں، میری ابھی خواہشیں باقی ہیں، میری ابھی جوانی باقی ہے، مجھے ابھی دنیا دیکھنی ہے، آخر میری ہی قربانی کیوں، لیکن میں قربان جاؤں۔ اسماعیل علیہ السلام خاموشی سے اپنے باپ کے ساتھ چل رہے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے، باپ سے میٹھی میٹھی خوشیوں والی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا والوں کے بیٹے باپ کی دولتیں سنبھالتے رہے، خزانے سنبھالتے رہے، جائیدادیں سنبھالتے رہے، گاڑیاں سنبھالتے رہے، سواریاں سنبھالتے رہے، اقتدار کی کرسیاں سنبھالتے رہے، مگر ایک اسماعیل تھا جس نے دولت نہیں بلکہ اپنے باپ کی اطاعت سنبھالی، باپ کی فرما برداری سنبھالی۔ دنیا کے بیٹے اپنے باپ سے کہتے ہیں ہمارے لیے کیا چھوڑ کر جاؤ گے، مگر اسماعیل نے اتنا بھی نہیں کہا کہ میرے بعد کس کو بیٹا کہہ کر پکارو گے۔ یاد رہے، دنیا میں وراثتیں سنبھالنے والے بہت پیدا ہوتے ہیں، مگر فرما برداری سنبھالنے والے صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے باپ کے نام سے دولت چاہتے ہیں، پیسہ چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں، مگر اسماعیل نے اپنے باپ کے حکم میں عزت ڈھونڈی ہے، عزت۔ اور پھر حیران کن بات تو یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں سوچا کہ میرا ایک ہی تو اسماعیل ہے، اس کے جانے کے بعد میں کس کو بیٹا کہہ کر پکاروں گا؟ جب شام کو گھر واپس جاؤں گا تو خیمے کے دروازے پر دوڑ کر مجھے گلے لگانے والا کون ہوگا؟ بالکل نہیں سوچا۔ بڑھاپے کی لاٹھی ٹوٹ گئی تو سہارا دینے والا کون ہوگا؟ ایک بیٹا ہی تو ہے جس کو میں ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سفر سے جب واپس آؤں گا تو خیمے کے دروازے پر ابا جان کہہ کر میرے جسم کے ساتھ لپٹنے والا کون ہوگا؟ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی قبر پر رونے والا اس کا اپنا بیٹا ہو، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جنازہ اٹھانے والا اس کا بیٹا ہو، اس کا جنازہ پڑھانے والا بھی اس کا بیٹا ہو، مگر جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میری قبر پر آنسو بہانے والا کون ہوگا، بالکل بھی نہیں سوچا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کے حکم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے نا، پھر اس کے دل سے دنیا کے تمام سہارے نکل جاتے ہیں۔ جو انسان اللہ پر یقین کر لینا، وہ سہاروں کے ٹوٹنے سے بالکل نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے تب بھی اللہ کافی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اسماعیل کو سینے سے لگا کر رو پڑتے، چاہتے تو کہتے یا اللہ کچھ اور مانگ لو، مگر انہوں نے اپنی محبت کو بھی اللہ کے حکم کے آگے جھکا دیا، اپنا سب کچھ اللہ کے حکم کے آگے جھکا دیا۔ اور پھر وہ منظر بھی دردناک ہوگا جب باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹایا ہوگا، اس کی گردن پر چھری رکھی ہوگی۔ شاید اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اسماعیل کا بچپنا گھوم گیا ہوگا۔ وہ لمحے ضرور یاد آئے ہوں گے جب ننھا اسماعیل ان کی انگل پکڑ کر چلتا ہوگا، جب ننھا اسماعیل اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر چلتا تھا، جب ابا جان کہہ کر سینے سے لپٹ جاتا تھا، وہ لمحہ بھی یاد آیا ہوگا۔ شاید انہی وہ راتیں بھی یاد آئی ہوں گی جب ننھا اسماعیل ان کے سینے پر سر رکھ کر سو جاتا تھا اور ایک باپ دیر تک اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھتا رہتا تھا۔ اسماعیل کو ذبح کرتے وقت باپ کو یہ بھی یاد آیا ہوگا، وہ منظر ذہن میں گھوما ہوگا کہ میرے اسماعیل پہلی بار کب حاضر تھے، پہلی بار کب مجھے ابو کہہ کر پکارا تھا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں سب سے بھاری چیز باپ کے کندھوں پر بیٹے کا جنازہ ہوتا ہے، اور یہاں ایک باپ اپنے زندہ بیٹے کو خود قربان کرنے جا رہا ہے۔ جب باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی ہوگی، ایک بار تو سوچ آئی ہی ہوگی کہ جب میں خیمے واپس جاؤں گا تو میرے اسماعیل کی خالی چارپائی مجھے کیسے برداشت ہوگی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جلدی سے بیٹے کی گردن پر چھری چلانا چاہی کہ کہیں باپ کی محبت اللہ کی اطاعت پر بھاری نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ والوں کے امتحان عام انسانوں کے امتحانوں جیسے نہیں ہوتے۔ ان کے دلوں پر چاہے قیامت اتر جائے،
مگر زبان پر صبر ہی رہتا ہے، زبان پر ناشکری نہیں آتی۔ لوگ چھوٹی سی تکلیف پر اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، ناشکری پہ اتر آتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، جس دل میں یقین زندہ ہو اس دل کے اندر شکوے مر جاتے ہیں۔ جس دل میں اللہ کا یقین زندہ ہو اس دل کے اندر اللہ سے شکوے مر جاتے ہیں، ناشکری دفن ہو جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے نا تو درد بھی عبادت بن جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف سے آئی گئی آزمائش پر راضی ہو جائے، تکلیف پر راضی ہو جائے تو درد بھی عبادت بن جاتا ہے۔ مگر آج کے لوگوں کا حال یہ ہے، ذرا سا بخار آ جائے تو چیخیں نکل جاتی ہیں، معمولی سی آزمائش آ جائے تو کہتے ہیں یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ نادانو، تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے تمہاری یہ تکلیف اللہ کے ہاں تمہاری سب سے بڑی عبادت لکھی جا رہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دکھاوے کی نماز رد ہو سکتی ہے، دکھاوے کا صدقہ رد ہو سکتا ہے، دکھاوے کے آنسو بھی رد ہو سکتے ہیں، مگر وہ درد جو انسان خاموشی سے اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے، وہ تکلیف جو انسان برداشت کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ اس درد کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، اس درد کو بھی عبادت میں بدل دیتا ہے۔ جو تکلیف انسان کو اللہ کے قریب کر دینا، وہ تکلیف حقیقت میں اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، پیار کرتا ہے نا، پھر اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اس کی آنسوں کو دعا بنا دیتا ہے، اس کی تکلیفوں کو بھی عبادت بنا دیتا ہے، اس کے صبر کو جنت کا راستہ بنا دیتا ہے۔ دنیا والے صرف تمہاری ہنسی دیکھتے ہیں مگر اللہ تمہارے دل کا درد بھی دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی بندہ رات بھر تکلیف میں کروٹیں بدلتا رہتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، زبان خاموش ہوتی ہے، مگر اس خاموشی کو بھی اللہ عبادت لکھ رہا ہوتا ہے، اس خاموشی کو بھی اللہ کے فرشتے عبادت لکھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے دربار میں صرف سجدے نہیں تولے جاتے، دل بھی تولے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، جو بندہ تکلیف میں بھی الحمدللہ کہہ دے، یہ وہ بندہ ہے جو بیٹھا زمین پر ہوتا ہے، اس کا چرچا عرش بری پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینا کی وادی میں بیٹے کو لٹایا، بیٹے کے ہاتھ باندھے، پیر باندھے، شاید اس لیے باندھے ہوں گے کہ قربانی کے وقت جسم تڑپتا ہے، ہاتھ ہلتے ہیں، پاؤں کانپتے ہیں، اور ایک باپ اپنے بیٹی کی تکلیف دیکھ کر کمزور بھی پڑ سکتا ہے، اس لیے باندھے ہوں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے خاموشی سے لیٹے ہوئے تھے، نہ چہرے پر خوف تھا، نہ زبان پر شکوہ تھا، نہ دل میں گھبراہٹ تھی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی، ابا جان ایک کام تو کرو۔ جی بیٹا، کون سا کام ہے؟ کہا اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دو اور میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دو، اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کے دل کے اندر محبت جاگ جائے، باپ کے دل کے اندر بیٹے کے لیے پیار اور محبت جاگ جائے اور یہ محبت اللہ کے حکم پر غالب آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اور اگر ہو سکے تو میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیجیے، کہیں میرے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میرا باپ اس قدر سخت دل ہو گیا ہے کہ اپنے ہی بیٹے کی گردن کاٹ رہا ہے، بیٹے کا گلا کاٹ رہا ہے۔ ذرا سوچو میرے بھائیو، ایک طرف باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے اور دوسری طرف بیٹا اپنے باپ کے دل کو بچانے کی فکر کر رہا ہے، بیٹا اپنے باپ کے ایمان کو بچانے کی فکر کر رہا ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ میرا باپ اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے، اس امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ یہی ایمان ہوتا ہے، یہی یقین ہوتا ہے، یہی وہ محبت ہوتی ہے جو اللہ کے لیے ہو تو انسان کو آسمانوں سے بھی اونچا کر دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور حضرت اسماعیل کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھی، پھر کانپتے ہاتھوں سے چھری بیٹے کی گردن پر رکھی، گلے پر رکھی اور پوری قوت کے ساتھ چھری چلا دی، پورے زور کے ساتھ چھری چلائی مگر چھری نے گلا نہ کاٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران رہ گئے، انہوں نے چھری کو دوبارہ تیز کیا، پتھر کے ساتھ دوبارہ تیز کیا، پوری طاقت کے ساتھ پھر بیٹے کے گلے پر رکھی مگر چھری ابھی بھی نہ چلی، زور سے چلائی، تیزی سے چلائی، پوری قوت سے چلائی، چھری نہ چلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کی بے چینی اور بڑھ گئی، وہ کہنے لگے اے چھری تو کیوں نہیں کاٹتی؟
کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے رب کا حکم پورا کرنے میں دیر ہو جائے اور میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ پھر جب بار بار چھری نہ چلی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضرت ابراہیم رو پڑے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ، جب تیرا بندہ دل و جان سے اپنے بیٹے کی قربانی دینا چاہتا ہے تو پھر تو قبول کیوں نہیں کرتا؟ رو کر کہنے لگے، اے اللہ، جب تیرا بندہ دل و جان سے اپنے بیٹے کی قربانی دینا چاہتا ہے تو پھر تو قبول کیوں نہیں کرتا؟ مالک، میں زبردستی نہیں کر رہا، میں اپنے دل کا ٹکڑا تیرے نام پر خوشی سے قربان کر رہا ہوں اور میرا بیٹا بھی خوشی سے قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اے اللہ، ہماری قربانی قبول فرما لے، اس چھری کو توفیق دے کہ وہ میرے بیٹے کی گردن کاٹ دے اور میری یہ قربانی قبول ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ چھری کو توفیق دے، ہمت دے کہ یہ میری اس دعوت کو قبول کرے، اس قربانی کو قبول کرے، میرے بیٹے کی گردن پر چل جائے، جب آپ یہ کہہ رہے تھے تو نیچے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام آمین بول رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام ننھا بیٹا بھی بول پڑا، اے اللہ، میری قربانی قبول فرما لے، چھری کو چلنے کی توفیق دے دے۔ ذرا سوچو، آج لوگ معمولی سی تکلیف سے بچنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، معمولی سی تکلیف سے بچنے کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں، اور دوسری طرف ایک ننھا سا بچہ ایسا بھی ہے جو دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ، میری قربانی قبول فرما لے، مجھے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر پوری قوت کے ساتھ چھری چلائی۔ اس بار اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چھری چل پڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محسوس ہوا، یقین ہوا کہ گردن کٹ گئی ہے، بیٹے کی گردن کٹ گئی ہے۔ مگر میرے بھائیوں، حیرت کی بات دیکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بجائے رونے کے کہ میرا بیٹا چلا گیا، لیکن آپ نے کہا شکر الحمدللہ۔ جیسے ہی آپ کو یقین ہوا کہ چھری چل گئی ہے، محسوس ہوا چھری چل گئی ہے، تو آپ نے کہا شکر الحمدللہ، کیونکہ اللہ والوں کے نزدیک سب سے بڑی خوشی اپنی خواہش پوری ہونا نہیں ہوتی، سب سے بڑی خوشی اللہ کا حکم پورا ہونا ہوتی۔ پھر جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے اور نیچے جنت کا دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، تو اس امتحان میں کامیاب ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی محبتوں، اپنی خواہشوں، اپنی انا اور اپنے غرور کو اللہ کے سامنے قربان کرنے کا نام بھی ہے۔ سب سے بڑی قربانی بکرے کی نہیں، نفس کی قربانی ہوتی ہے۔ 10 لاکھ کا جانور ذبح کر دینا آسان ہے، مگر اپنے اندر بیٹھے ہوئے اس فرعون کو ذبح کرنا بہت مشکل ہے، جو ہر وقت کہتا ہے بس میری خواہش پوری ہونی چاہیے، جسے نفس کہتے ہیں۔ اس نفس کو ذبح کرنا بہت مشکل ہے، جو ہر وقت انسان کو اندر ہی اندر بھڑکاتا رہتا ہے کہ بس میری خواہش پوری ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، بعض لوگوں کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، مگر دل کے اندر نفس کی حکومت چل رہی ہوتی ہے۔ زبان پر اللہ اللہ ہوتا ہے، مگر فیصلے خواہشوں کے ہو رہے ہوتے ہیں، فیصلے نفس کے ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہی نفس انسان کو وہاں گراتا ہے جہاں شیطان بھی صرف دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ یہ جو نفس ہے یہ شیطان سے کئی درجے بڑھ جاتا ہے آگے۔ سب سے خطرناک انسان وہ نہیں جس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوں، سب سے خطرناک انسان وہ ہے جس کا نفس غرور سے بھرا ہو، جس کا نفس خواہشات سے بھرا ہو، جس کا نفس گندگی سے بھرا ہو۔ کیونکہ خون والا انسان شاید ایک دن توبہ کر لے، مگر مغرور انسان کو تو اپنے گناہ بھی نظر نہیں آتے، اپنی بدکاریاں بھی نظر نہیں آتی۔ کسی اللہ والے نے بڑی عجیب بات کی تھی کہ انسان پہاڑ سے گر جائے تو بچ سکتا ہے، انسان پہاڑ سے گر کر بچ سکتا ہے، سمندر میں ڈوب کر بھی بچ سکتا ہے، مگر اگر وہ اپنے نفس میں ڈوب گیا پھر اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج لوگ شیطان کو گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ انسان کو سب سے زیادہ تباہ اس کا اپنا نفس ہی کرتا ہے۔ لوگ شیطان کو گالیاں دے رہے ہیں اور اپنے اندر چھپے ہوئے فرعون کو، اپنے اندر چھپے ہوئے کتے نفس کو شاباش دے رہے ہیں، شیطان کو گالیاں دی جا رہی۔ یاد رکھنا جوانو،
جس عبادت کے بعد انسان کے اندر عاجزی پیدا نہ ہو وہ عبادت صرف جسم کی تھکن ہوتی ہے، روح کی بیداری نہیں ہو سکتی۔ نفس وہ بادشاہ ہے جو انسان کو اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو بھی حق سمجھنے لگتا ہے، گناہ کر کے بھی کہتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں، میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر قربانی کے بعد بھی انسان کے اندر کا غرور زندہ ہے، خواہش زندہ ہے، تکبر زندہ ہے، تو سمجھ لو صرف جانور ذبح ہوا ہے، قربانی تو ابھی باقی ہے۔ صرف بکرا ہی ذبح ہوا ہے، اگر تمہارے اندر خواہشات زندہ ہیں، تکبر زندہ ہے، میں زندہ ہے، تو پھر صرف جانور ہی ذبح ہوا ہے، قربانی ابھی باقی ہے۔ قربانی اس لمحے شروع ہوتی ہے جب انسان اپنے نفس کے گلے پر وار کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ تک تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اب ذرا سوچنے والی بات ہے کہ اگر اللہ کو صرف خون ہی چاہیے ہوتا تو قصائی دنیا کے سب سے بڑے ولی ہوتے، اگر اللہ کو صرف خون ہی چاہیے ہوتا، مگر اللہ خون نہیں دیکھتا، اللہ دل دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، بعض لوگ قربانی کے دن جانور خریدتے وقت لوگوں کو اپنے جانور کی قیمت سناتے ہیں، لوگوں کو اپنے جانور کی قیمت سناتے ہیں، مگر اللہ کے سامنے اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ 10 لاکھ کا جانور خرید لینا آسان ہے میرے بھائی، مگر 10 منٹ کے لیے اپنے نفس کو خاموش کرنا بہت مشکل ہے، اپنے نفس پر چھرا چلانا بہت مشکل ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چل